تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ عزت آسمان سے آتی ہے اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ عزت اس کی ڈیمانڈ ہے، شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے، شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے، اوروں کو ذلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جرم ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں، پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا۔ یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا، اس کا فیصلہ ہے، اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو، عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں، اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے۔ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبری نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چھڑنی؟ تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات میں۔ کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل و من بعد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ آج جتنی بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں۔ پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں، ڈاریا لگاؤ، ذرا روک کے بھی کھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے گی۔ ایک اللہ ہے، کہتا یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے 12 لاکھ
گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج، اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے، چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے، ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ رک کے دکھا دے، ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے۔ تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ عزت دے، اللہ بادشاہی، اللہ نے بہت سو فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی، حکومت تو جس کو چاہے دے دے، عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے، پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں، هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے۔ کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی۔ تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تمہیں تو پہلے ہلے چوس لے جانا ہے۔ پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو۔ اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا، اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا، بھائی نمک پاؤ سارے، انگلینڈ والے دا تو اور کم ہی کوئی نہیں رہ جاؤں، چاروں پاس سے سمندر ڈھو ڈھو کے مر جانا ہی تساں۔ میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں، اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے، اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم، الا کہتے ہیں طرف کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا۔ یہ گجراتیوں کا ہے وہ طریقہ لکھنے کا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا۔ وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تھا، اس کو وہ اردو میں ویسے ہی ڈھال دیتے تھے، میں نے اس پر خط لکھا۔ ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی، وہ دوتے کی پائی ہو۔ یہاں ھذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا۔ الہ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم،
اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے۔ اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے۔ ہماری اردو میں اس لیے محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم، تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم، تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ سرتا ہلا ہو، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا۔ غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو کہو گیا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندہ، یہ ہوا ہے، اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردہ، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا ہوں 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 کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے اور ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں، تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا۔ چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جاؤں، تو نے فرمایا اذهب جا، وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا۔ عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور کہا سم اللہ وقتہمو، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔
ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔